بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو عید مبارک، دید مبارک اور شدید مبارک۔ الحمدللہ اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہم سے خوش گیا اور اللہ نے ہمیں جو کچھ نوازا، جو کچھ عطا کیا، رمضان جو کچھ لے کے آیا، ہماری کوتاہیوں، ہماری کمیوں کے باوجود اللہ کریم نے وہ عنایات ہمارے کھاتے میں ڈالی اور ہمیں روز عید نصیب فرمایا۔ نماز عید کی ادائیگی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے پورا یقین ہے کہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہوئے ہماری بخشش یقینی بنا دی ہوگی۔ اس دفعہ کی عید صرف دید کا سامان ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں شدت ہے۔ جب بھی رمضان شریف لاتا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا مہمان جب بھی آتا ہے وہ کبھی پلٹ کے نہیں جاتا، پلٹ کے نہیں جاتا، وہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے۔ بس مہمان وہی ہوتا ہے، سیزن بدلتا ہے، اتوار بدلتے ہیں، ہماری ضرورت کے سامان کو دیکھ کر ہمیں احساس دلایا جاتا ہے۔ اس دفعہ رمضان اور عید ایسے حالات میں ہمیں عطا ہوئے ہیں کہ ہمیں اشد ضرورت تھی، اور وہ کیا تحائف ہیں جو ہمیں عطا ہوئے ہیں کہ ہم نے غربت میں کیسے وقت گزارا، ہم نے غریبوں کا احساس کیسے کرنا ہے، ہم نے صبر کو کہاں تک جائے کرنا ہے، اور اللہ جب صابرین کے ساتھ ہوتا ہے تو کیسی کیسی مشکلات کا سامنا بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو قرآن کے ذریعے اللہ میں عطا کرتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے رواج میں ہے کہ ہم عید پہ، خوشی پہ مصافحہ بھی کرتے ہیں، گلے بھی ملتے ہیں، مگر اس میں دکھاوے کی گنجائش تھی، اور دکھاوے کو سائڈ پہ کر کے دلوں کا دلوں سے ملنا اور وہ کیفیت نصیب ہونا، ایک فاصلہ رکھ کے فاصلے کو ختم کرنا اور پھر دیکھنا کہ اس ملاپ کا عالم کیا ہے، یہ فقط نے ہمیں سکھایا ہے۔ دوری ہے ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ نزدیک رہ کے بھی دور رہتے ہیں، کچھ لوگ دور رہ کے بھی نزدیک آتے ہیں، یہ بھی ہم نے سیکھا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ اس روز شہید کے صدقہ سے ہمیں وہ کچھ عطا کر دے جو ہم مانگ نہیں سکے اور جو ہمارے لیے ازحد ضروری ہے۔ یقیناً ہماری بساط کیا ہے، چھوٹے سے مانگے تھے، کیا مانگا ہوگا، اس کی اطاعت اتنی بڑی ہے، اپنی اطاعت کے مطابق ہمیں وہ کچھ بھی دے دے جو ہمارے لیے بہتر ہے، ضروری ہے۔ میرے خیال میں وہ انسانیت ہی ہے، وہ
وہ انسانیت ہی ہے. تو اس لحاظ سے پورا یقین ہے کہ رمضان اس نے ہمارے کہنے پہ نہیں بھیجا. اس نے پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ ہماری ڈیمانڈ پہ نہیں بھیجا. اس کا مطلب وہ بخشش بھی چاہتا ہے، رحمت بھی چاہتا ہے، دوزخ سے آزادی بھی چاہتا ہے. جی تو صرف کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے، کچھ کر. سب کچھ نہ کرو، کچھ کر. ایک رات جاگ لو، ایک رات جاگ لو. میں نے یہ بھی آپ سے عرض کرنا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اور دوسری جگہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن تو نازل ہوا ہے رمضان کے مہینے میں. لیلۃ القدر میں کیا نازل ہوا ہے؟ مجھے کہنے دیجیے پاکستان نازل ہوا. اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْر، ہم نے اس کو نازل کیا شب قدر میں. اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان میں قرآن نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا قدر، تمہیں کیا پتہ کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ کچھ لوگوں کا مغالطہ ہے ایک وقت آئے گا پاکستان کا نقشے میں پاکستان نہیں ہوگا. اور نقشے میں پاکستان نہیں ہوگا، وہ پاکستان ہی ہوگا، پاکستان ہی ہوگا. نقشہ چینج ہوگا، نقشہ چینج ہوگا. وہ سارے کا سارا پاکستان ہوگا. اب بھی سارے کا سارا پاکستان ہے. جیسے رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے ایسے ہی پاکستان نازل ہوا ہے شب قدر. تو مبارک ہو پاکستان بھی نازل ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستانی کافر ہیں. یہ ہر سال پاکستانی بنانے کے لیے آتا ہے، ہر سال پاکستانی بنانے کے لیے آتا ہے. پاک لوگوں کی سنگت کو اجاگر کرنے کے لیے آتا ہے، ان لوگوں سے وابستگی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. ان پاک لوگوں کے لیے جس کو اللہ نے پاک کیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے. یہی کا بس یہی ہے. معذرت کے ساتھ نہ اس کو شیعیت میں ڈالے، نہ خارجیت کی پرواہ کرے، نہ رافضیت کی پرواہ کرے. جو اللہ کہتا ہے وہ کرے. پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ ہم پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ پنجابی بھی بن جائیں گے، پنجابی بھی بن جائیں گے. اور صوبہ پنجاب سارے صوبوں کا بڑا بھائی ہے. یہ تو مانتے ہیں کہ نہیں؟ پاکستان ایک ہی ہے. کوئی نسلی، کوئی لسانی، کوئی تفریق نہیں ہے، مگر بڑا بھائی تو مانتے ہو کہ نہیں؟ اس صوبے کو بڑا بھائی مانتے ہو نا، تو بڑے بھائی پہ ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے، اس کو نبھانا ہے. کوئی تفریق نہیں رکھنی. یہ فاصلے کیا ہے؟ یہ دوری نہیں ہے، یہ دوری نہیں ہے. ہم نے ڈاکٹروں کہنے پہ ایک فاصلہ برقرار رکھا ہے. احتیاط ہے کہ فاصلہ رکھیں، اور یہ فرض ہے کہ اللہ بھی فیصلہ رکھے. فیصلہ اللہ کرے. میں تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ فاصلے بندے کی طرف سے ہیں، فیصلے سارے اللہ کی طرف سے ہیں. تو اب تو بندوں نے تسلیم کر لیا کہ بعض اوقات ہمیں قریب ہونا ہوگا، بعض اوقات دور ہونا ہوگا. شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، بعض اوقات حملہ آور ہونے کے لیے تھوڑا سا پیچھے بٹنا پڑتا ہے، تھوڑا سا پیچھے بٹنا پڑتا ہے. مگر میں دعا کروں گا یا اللہ نااہل سیاستدانوں سے ہمارے ملک کو پاک کر، نااہل پیروں سے پاک کر، نااہل مشائخوں سے پاک کر، نااہل علماء سے پاک کر، اور نااہل پیروں کے ساتھ نااہل مریدوں کو بھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو ہم نے مانگی ہیں. اس کے علاوہ ہمیں وہ کچھ عطا کر کہ تیرا محبوب ہم سے خوش ہو جائے.
تو خوشی خوش ہے، تو تو ہر سال نہیں، ہر ہفتے میں ایک جمعہ بھیج دیتا ہے، وہ تو ہر وقت شب قدر کی تلاش کی آرزو ہے۔ ہماری آرزو اور تیری آرزو کوئی دو ہے؟ تیری آرزو میں محمد، میری آرزو میں محمد، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت بغیر کی انتہا، کوئی آل رسول کے ہوتے ہوئے کسی کمینے کو جرت ہو سکتی ہے کہ وہ نبی جیسا بن کے دکھائے یا نبی بن کے دکھائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آل رسول کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ کسی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے، یہی قرآن، یہی تدبیر کافی ہے، یہی رد غیر نبی جو غلط اعلان کرتے ہیں ان کے رد کے لیے یہی کافی ہے، یہی قرآن اور یہی تو اہل بیت۔ باقی یہ نہیں ہے کہ قرآن کو پتہ نہیں ہے، ہر کتاب کو پتہ ہے، ہر کتاب میں لکھا ہے، وہ صرف راستے ہموار کرتے تھے اس نبی کے لیے جو آخری نبی ہے۔ راستہ ہموار کرنے والے اللہ نے نبی بنا دیے، نبی تو ہیں گے۔ حضرت عبداللہ کا جایا، عامرہ کا لال، نبی تو ہے ہی کہ اگر ان کو نبوت دی یہ معاملہ تجاب بن جائے۔ رسولوں کے امام یہ نہیں کہ وہ نبی نہیں ہے، وہ تصدق ان پہ، یہ مصدق ان پہ، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ محمد بن عبداللہ ابو طالب کا بھتیجا، حضرت عبدالمطلب کا پوتا، آمنہ کا لال، یہ نبی اس نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ نام چینج کریں، اتنی خواصت کہ ایک جناب وہی محمد دوبارہ آ گیا ہے۔ ایک عرب شریف میں ایک فلام ہے، اس کا تدارک یہی ہے، اس کا تدارک یہی ہے کہ محمد بن عبداللہ، ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے، کسی ایسے کا نہیں۔ اور اس محمد آخری نبی بننا ہے نا، نبی بننا ہے تو باپ بھی لاؤ نا عبداللہ، ماں بھی لاؤ نا آمنہ، بیٹی بھی لاؤ فاطمہ، چاچا بھی لاؤ ابو طالب، بھائی بھی لاؤ علی، نواسے بھی لاؤ حسین کریمین، پھر اس کلمے کے رنگ میں دھوکہ دینا، یہ نہیں ہوتا، یہ تو جھوٹ موٹ ہے، خود فریبی ہے۔ ہاں ان کے پاس پیسہ بہت ہوگا، مسائل بہت ہوں گے، حقیقت تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ وقتی طور پہ جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لیے مال و دولت فطرہ ہے، مال و دولت کا شکار ہو گئے، اس لیے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ایسے ہی ہیں، حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ حقیقت یہی ہے کہ وہی تھا، وہی ہے، وہی تھے، وہی ہیں۔ تو یہ عیدیں سدا بہار ہے، سدا بہار ہے انشاءاللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ فطر بھی ادا ہو گیا، نماز بھی پڑھ ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں ادھر میرے پاس آؤ، اس مزدور کا کیا اجر ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہو، ڈیوٹی پوری کر لی ہو، تو کہتے ہیں اس کو پورا پورا اجر ملنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں نے اپنے انداز میں پوری کر دی ہے، مومنوں نے اپنے انداز میں، عارفوں نے اپنے انداز میں،
عاشقوں نے اپنے انداز میں اور محبوبوں نے اپنے انداز میں، تو کیا سب کا اجر ایک ہی ہے؟ بالکل نہیں، اجر تو سب کو دوں گا میں نے بخش دیا، ان کے گناہ رو معاف کر دیے۔ تو میں یہ سوال کروں گا کہ ایک صرف پیٹ کا روزہ ہے، ان کو بھی بخشا ہوگا، کچھ بخشا ہوگا، تو جن کا تمام اعضاء کا روزہ ہے ان کو بھی کچھ بخشا ہوگا، جو ثواب کے لیے روزہ رکھتے ہیں ان کو کچھ بخشا ہوگا، جو ثواب کے لیے روزہ رکھتے ہیں ان کو کچھ بخشا ہوگا۔ تو یہ اپنے اپنے اندر جھانک کے دیکھ لے گا، فاصلہ رکھ کے دوسرے سے مقابلہ نہ کریں، اپنی اپنی جہت کو سمجھے، اپنے اپنے اصول کو سمجھے، اپنی اپنی طبیعت کو سمجھے، اس کی اطاعت ہو جائے گی۔ تو یہ روزے ہی نہیں۔ ایک دلیل سے پہلے حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں بچے حاضر ہوئے، پوچھا کہ کل کو عید ہے، ہمارے لیے اشعار فرما دیں، لکھ دیں۔ تو وہ پورا شعر تو مجھے یاد نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کل کو عید ہے، میں تو اس دن عید سمجھوں گا جب ایمان دنیا سے سلامت لے کے جاؤں گا، جب ایمان دنیا سے سلامت لے کے جاؤں گا۔ یہ حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں اور حضور غوث العالمین بھی فرما رہے ہیں، یہ غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ میری عید اس دن ہے جب دنیا سے ایمان سلامت لے کے جاؤں گا۔ حضور غوث العالمین فرماتے ہیں کہ میری عید تب ہے جب عشق سلامت لے کے جاؤں گا۔ تو ایمان بھی سلامت ہے، عشق بھی سلامت ہے، تو محبوبیت اللہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ایمان ہوگا تو تب بھی بات ہوگا، اسلام ہوگا تو تب بھی ایمان ہوگا، ایمان ہوگا تب بھی عرفان ہوگا، عرفان ہوگا تب بھی کار ہوگا۔ یہ ساری منازل ہیں تو اللہ نے ہر بندے کی حیثیت کے مطابق عید کے دن نوازا ہے، اپنا ذوق کسی پہ مسلط اللہ نے نہیں کیا ہوگا، تو اس لیے کہ وہ اس کی بساط کے مطابق ہی گوشت ڈالتا ہے۔ پہلے وہ دیکھتا ہے یہ کتنے اہل ہیں، کس قابل ہیں، اتنا دیتا ہے۔ الحمدللہ سارے خوش ہیں، نئے کپڑے پہن کے خوش ہیں، جیسے بچے خوش ہیں ایسے بڑے بھی خوش ہیں، جیسے بچے خوش ہیں ایسے بڑے خوش ہیں جی۔ مگر یاد رکھنا یہ خوشی تو وہ ہے جو اب بچوں کو اچھے کپڑے پہنا کے، خود اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، حکم ہے خوشبو لگائے، سارا جو ہے تو یہ خوشی ہے۔ ایک یہ خوشی ہے کہ ہمارے ارد گرد ان لوگوں کو جو ظاہری طور پہ ان حالات سے محروم ہیں، پریشان ہیں، ان کو کہاں تک ہم نے تیار کیا ہے، کہاں تک خوشی دی، کیونکہ ہمارا یار یہ چاہتا ہے کہ میں سب کا یار ہوں۔ اگر کسی کو پیسے دیے ہیں، ظاہری دولت دی ہے، تو صرف اس لیے کہ وہ تیری نہیں ہے، تیری نہیں ہے، وہ میروں کی ہے، جو میرے ہیں ان کی ہے، چل تقسیم کر۔ اس نے تقسیم کر دیے تو بات بن گئی، بات بن گئی۔ وہ کیا ہوا جس نے تقسیم کی، وہ قاسم بن گیا۔ سنت محبوب الہی، اللہ کے حکم کی سنت وہ قاسم ہے۔ اتنی عطائیں ہیں، جیسے القاسم محبوب اللہ کام کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، تو اسی طرح مخلوق جو ہے یہ خاندان الہیہ ہے، یہ اللہ کا خاندان ہے۔ اللہ کے خاندان کو خوش کریں، اللہ خوش ہوتا ہے، اور خاندان نبی کو خوش کرے پھر اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی فیملی خاندان الہیہ، عیال اللہ، ایک ہے اہل بیت، ایک ہے اللہ کی مخلوق، ان کو اپنا قربہ کہا حضور نے کملی میں۔ وہ محبت کے لائق ہیں، یہ مودت کے لائق ہیں، لائق محبت ہر صورت، لائق مودت
فاطمہ کی آگ پوچھا مودت کے حقدار کون ہے، کن کی محبت ہم پہ فرض ہے، کہ اجر رسالت نہیں ہے، مودت کن کی فرض ہے؟ فرمایا حسنین، زہرا، علی اور ان کی آل، جن پہ آج بھی صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے، مودت ان کا حق ہے، نہ کہ اجر رسالت ہے۔ اس نے اجر نہیں مانا، وہ تو حریص ہے، اللہ بھی حریص ہے مخلوق کا، اپنے محبوب کا، حضور بھی حریص ہے اپنی امت کے، تو یہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ جو سودا آپ مجھ سے لے رہے ہو، اگر میرے پردہ فرمانے کے بعد وہی سودا چاہیے تو الا المودۃ فی القربیٰ، مجھ سے محبت کرو جان سے بڑھ کے، تم مومن ہو، ان کے ساتھ مودت کرو تو پھر مومن ہو۔ پہلے آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، مبارک ہو آپ کو ایک، مبارک ہو آپ کو ساتھ، جو مودت کے پیروکار ہوں گے، جو مودت والوں سے پیار کریں گے، ان کو ساتھ مبارک ہے، اور جو مجھے دیکھتے ہیں صحابہ آپ کو ایک مبارک ہے۔ آپ مجھ سے محبت کریں، ایمان کے تقاضے پورے ہو جائیں گے، اور ان سے مدد کرو گے تو پھر ایمان کے تقاضے پورے ہوں گے۔